بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، اس ویڈیو کے اندر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خوبصورت واقعہ آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ نیکی کے اس کام میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مَن یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اب انسان سوچنے لگتا ہے یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ محبت کرتا بھی ہے اور اسے مصیبت کے اندر بھی ڈال دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی چھوٹی سی مثال آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماں اپنی اولاد سے، اپنی بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ اگر ایک طرف دنیا کی تمام مال و دولت ان کے سامنے رکھ دیا جائے اور ان کے بچوں کو ان سے لے لیا جائے تو ماں کو یہ گوارا نہیں ہوتا۔ ماں اپنے بچے کی خاطر دنیا کی تمام مال و دولت قربان کر دیتی ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس بچہ لے کر جاتی ہے تو ڈاکٹر یا تو اسے دوائی دیتا ہے یا انجیکشن لگاتا ہے۔ اب اگر اسے دوائی ملتی بھی ہے تو بعض اوقات دوائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں کڑواہٹ ہوتی ہے، کڑوی دوائی ہوتی ہے، تو پینے میں تکلیف ہوتی ہے، بچہ رونے لگتا ہے، لیکن ماں کو پتا ہے کہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے روئے گا لیکن بعد میں اسے آرام آئے گا۔ اگر انجیکشن بھی لگانا ہے، انجیکشن لگاتے وقت بچے کو درد ہوگا لیکن ماں برداشت کرتی ہے۔ اسی طرح اگر پانی کی کمی ہوتی ہے، کینولا وغیرہ جو لگایا جاتا ہے، بچے کو ڈرپ لگائی جاتی ہے، تو ماں کو پتا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بچے کو تکلیف ہوگی لیکن بچہ مستقل طور پر اسے آرام آ جائے گا، اسے اس بیماری سے نجات مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا۔ تو رب ذوالجلال اسی طرح جس انسان سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت کے اندر آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تو پھر جب وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، رب کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ رب چاہتا ہے جب میرا بندہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میرے پاس آئے تو میں بالکل گناہوں سے پاک و صاف اسے دیکھ لوں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مَن یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں تمام پر بڑی سے بڑی آزمائشیں، مصیبتیں آئی ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جن پر تکالیف اور مصیبتیں نہ آئی ہوں۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بڑی سے بڑی تکالیف آئی ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا، ابو جہل نے کس قدر ان پر ظلم کیا۔ اسلام کے نام پر قربان ہونے والی، شہید ہونے والی پہلی عورت ہے حضرت سمیہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے۔ لیکن آج حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کروں گا۔ مرد تو مرد، عورتوں نے کس قدر مصیبتیں برداشت کی ہیں اسلام کی خاطر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرعون کی بیوی ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے تمام جادوگروں کو بلایا، فرعون سے کہا کہ اپنے جادوگروں کو بلاؤ، اور جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہاں پر فرعون کے جتنے بھی جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ کرامت دیکھ کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، آپ پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے
آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ دیا اور میخیں گاڑی، سخت سے سخت تکالیف آپ کو دی گئی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ آسمان کی طرف دیکھتی تو یہی دعا مانگتی، رب ابن لی عندک بیت فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے۔ اب یہ دعا مانگ رہی تھی، تو جب آپ یہ دعا مانگ رہی تھی تو رب ذوالجلال نے آپ کو جنت میں آپ کا گھر دکھایا۔ وہ جو آزمائش تھی، مصیبت تھی، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس مصیبت کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو اللہ کے کلیم جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ رب ذوالجلال آپ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ پر فخر کرتا ہے، آسمانوں پر آپ کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ نے رب ذوالجلال سے دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے آپ کی روح اس وقت قبض کر لی۔ انسان پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب فرعون نے آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر میخیں ان کے جسم میں گڑوائی اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھوا دیے تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا کی، ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنی رحمت سے جنت میں مکان بنا۔ مصیبت کے وقت رب ذوالجلال سے دعا مانگنا یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہیں، لیکن مصیبتوں پر صبر و استقامت سے کام لینا یہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انسان یہ سمجھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے اسے اپنے لیے ان پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تو مصیبت کے وقت صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔